فرمایا جو دنیا میں آرائش چاہتا ہے تو ہم اس کا پھل اسے دے دیں گے۔ آپ کوئی اچھا کام کریں، واہ واہ چاہیں گے تو واہ واہ ہو جائے گی، اگر اچھا کام اس انداز میں کریں کہ جس کے ساتھ آپ نے بھلائی کی اس کو پتہ بھی نہ چلے، مگر عمل باقی کب رہتے ہیں؟ جب اس کے اندر اخلاص کا بیج بویا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا بیج بویا جاتا ہے، خوف خدا اور عشق مصطفیٰ کا اگر اس پہ پانی ڈال دیا جائے تو وہ پودا قیامت تک رہتا ہے، صرف رہتا نہیں بلکہ لوگوں کو فائدہ بھی دیتا ہے، اور پھر اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضا کی شکل میں قیامت کے دن انسان کو عطا فرما دیتا ہے۔ کہ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن 4 قسم کے لوگوں کو لایا جائے گا، عالم، قاری، شہید، سخی، چاروں کے بارے میں حکم ہوگا جہنم میں ڈال دو۔ دین پھیلانے والا شخص کہے گا مولا جب تیرے بندوں کو دین کی حاجت پیش آئی میں نے لوگوں کو دین کی بات سکھائی۔ شہید کہے گا مولا جب بھی دین کو خون کی ضرورت پیش آئی میں نے اپنے خون کے ذریعے سے دین کے پودے کو تر و تازہ کیا تھا۔ ایک سخی کہے گا مولا جب مال کی ضرورت پڑی میں نے اپنا مال نکال کر دیا تھا۔ حافظ قرآن، قاری قرآن سے کہا جائے گا کہ تو قرآن اس لیے پڑھتا تھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں۔ ساروں کے بارے میں جب فیصلہ ہو جائے گا جہنم میں ڈال دو، رب سب سے فرمائے گا قرآن کی تلاوت زیادہ اس لیے کرتا تھا کہ لوگ تجھے قرآن کا قاری کہیں۔ مالدار آدمی سے کہا جائے گا کہ تو مال لوگوں کے سامنے دین پر اس لیے خرچ کرتا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں۔ شہید سے کہا جائے گا کہ تو نے جو جان دی ہے نا تو اس لیے دی کہ نام ہو جائے تیرا، لہذا فرشتے اٹھا کر ان لوگوں کو جہنم میں پھینک دیں گے۔